میرے آقا جناب سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ میں اپنے ملک کا دورہ کرنے کے لیے نکلا۔ 12,000 عالم و حکیم ساتھ لیے، 1,32,000 سواروں کو ساتھ لیا، 1,00,000 پیادوں کو ساتھ میں لے کر نکلا۔ اپنے ملک کا دورہ کرنے کے لیے نکلا، سیر کرنے کے لیے نکلا۔ جدھر جاتا اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ انسانوں کا ہجوم لگ جاتا۔ مخلوق خدا دیکھنے کے لیے قطاریں بنا کر کھڑی ہو جاتی، انسانوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ جدھر سے اس کا لشکر گزرتا ادھر سے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی دیکھنے کے لیے۔ پوری شان کے ساتھ نکلا تھا۔ جب یہ دورہ کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچا تو مکہ معظمہ وہاں شہر کے باشندوں میں کوئی نہیں آیا اسے دیکھنے کے لیے، کوئی اس کا استقبال کرنے نہیں آیا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا یہاں کے لوگ کیوں نہیں آئے ہمیں دیکھنے کے لیے، ہماری شان و شوکت دیکھنے کے لیے، ہمارا استقبال کرنے کے لیے یہاں کے لوگ کیوں نہیں آئے۔ اللہ وزیر نے کہا یہ مکہ ہے، مکہ یہاں خدا کا گھر ہے، یہاں کعبہ شریف ہے، اور جتنا تمہارا یہ لشکر ہے، جتنا تم اپنا یہ سب لے کے آئے ہو لاؤ لشکر، اتنی تعداد میں اس سے کہیں زیادہ دور و نزدیک سے لوگ اس شہر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہاں کے باشندوں کی خدمت کرتے ہیں، خدام حرم کی خدمت کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تمہارا لاؤ لشکر، یہ تمہارے پیادے، یہ تمہارے سوار، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ان کی نظروں میں، ان کی نظروں میں کوئی مقام نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے اس نے سنا اسے غصہ آ گیا۔ اس نے اسی وقت قسم کھائی اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں کعبے کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا، یہاں کے رہنے والوں کو، لوگوں کو قتل کروا دوں گا۔ اللہ جیسے ہی اس بادشاہ نے قسم کھائی ویسے ہی بیمار پڑ گیا۔ بیماری کیا ہوئی؟ آنکھوں سے، ناک سے، کانوں سے خون بہنے لگا، گندا بدبودار مادہ نکلنے لگا، پریشان ہو گیا۔ طبیب آ رہے ہیں، حکیم آ رہے ہیں، علاج ہو رہا ہے، دوائیں دی جا رہی ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ سب پریشان ہیں، بیماری سمجھ میں نہیں آتی، بدبودار مادہ نکل رہا ہے، ایسا بدبودار کہ لوگ بیٹھنے میں کراہت محسوس کرتے، پاس بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے۔ آخرکار ایک عالم ربانی انہوں نے آ کر دیکھا، اس کی نبض پکڑی، اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا مرض آسمانی ہے اور علاج جسمانی کیا جا رہا ہے، کیسے شفا مل سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے، صاف صاف بتائیے۔ عالم صاحب نے فرمایا اگر کوئی دل میں بری نیت کی ہے تو فوراً توبہ کر لو، شفا مل جائے گی۔ اس نے جیسے سوچا، اسے یاد آیا میں نے کعبے کو کھدوانے کی اور میں نے وہاں کے باشندوں کو قتل کرنے کی نیت کی تھی اور قسم کھائی تھی۔ اس نے فوراً توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے گڑ گڑا کے عرض کرتا پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے جیسے اس نے توبہ کی، پروردگار نے معاف فرما دیا۔ اب بیماری ساری ختم ہو گئی، صحت یاب ہو گیا۔ اب یہی بادشاہ ہے۔ اب اس نے ریشم کا ایک غلاف تیار کروایا، ریشمی غلاف بنوایا، کعبے پہ لے جا کر چڑھایا۔
کعبے پہ ریشمی غلاف چڑھایا گیا، وہاں کے تمام خدام کو، باشندوں کو جمع کیا، شہر کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور بلانے کے بعد میں سب کو 7 اشرفیاں دی، ہر آدمی کو 7 اشرفیاں، 7 اشرفیاں دی، ان کو قیمتی جوڑے بھی پہننے کے لیے دیے۔ اللہ اللہ، اب تو معاملہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ جو علماء تھے، یہ سارے کے سارے، اور یہ بادشاہ جب مکہ سے نکلے مدینہ پہنچے، مدینہ شریف جیسی پہنچے، علماء کی جماعت نے وہاں کی کنکریوں کو دیکھا، وہاں کی مٹی کی خوشبو کو سونگا، اور سونگنے کے بعد میں تمام علامتیں دیکھی۔ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے جو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا وہ کہنے لگے بادشاہ سے، اے بادشاہ، یہی وہ شہر ہے جہاں اللہ کا آخری رسول، اللہ کا آخری پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ وہ تمام علماء کہنے لگے، وہ تمام عالم کہنے لگے، اے بادشاہ، یہ بڑا مقدس شہر ہے، یہ بڑا پاکیزہ شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں 1000 سال کے بعد میں اللہ کا آخری رسول تشریف لانے والا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر تشریف لانے والا ہے۔ اے بادشاہ، اب ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اے بادشاہ، اب تو ہمیں یہیں اسی سرزمین پہ مرنا ہے اور اسی سرزمین پہ دفن ہونا ہے۔ سارے عالم وہیں پہ رک گئے، کب نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ علماء کہنے لگے کہ اگر ہمارے مقدر نے ساتھ دیا اور ہماری عمریں لمبی ہوئی اور سرکار اللہ کے آخری رسول اگر ہمارے سامنے آئے، ہمیں ان کی زیارت ہوگی، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی امت میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہمیں یہ شرف نہیں ملا، ان کی زیارت نہیں ہوئی، تو ہم یہیں اسی شہر میں دفن ہوں گے، تاکہ کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پہ ان کی جوتیاں بھی اگر پڑ گئیں تو ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے، بادشاہ نے ان تمام علماء کو وہاں پر گھر بنوا کر دیے، ان کو مالی مدد کی، اور جو سب سے بڑے عالم تھے ان عالم ربانی کے لیے مکان بنوا کے دیا، ان کی مالی مدد کی، اور 1-2 منزلہ مکان اس بادشاہ نے بنایا، اور وہ کہا عالم صاحب سے کہ یہ مکان میں اللہ کے آخری رسول پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنوا رہا ہوں، جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے تو یہ مکان ہے، اسی مکان میں وہ آرام کریں گے، یہ ان کے لیے بنوا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 2 منزلہ مکان بنوایا۔ ایک خط لکھا اس بادشاہ نے، اور خط لکھ کر وہ خط عالم ربانی کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا کہ دیکھیے یہ خط میرا اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ ابھی 1000 سال کا زمانہ ہے درمیان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، 1000 سال کا زمانہ ہے۔ مگر غور فرمائیے، 1000 سال پہلے وہ بادشاہ خط لکھ کے دیتا ہے، اور ان عالم صاحب سے کہتا ہے کہ یہ خط اپنے پاس رکھیے، اگر آپ کو خدا نے عمر طویل عطا کی تو آپ دینا، اور آپ اگر تب تک نہیں رہے تو اپنی اولاد کو یہ خط دینا، اور وصیت کرنا کہ یہ خط پیغمبر خدا تک پہنچنا چاہیے، نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، یہ خط رسول خدا تک پہنچنا چاہیے۔ خط دے دیا۔ خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ خط کے اندر اس بادشاہ نے لکھا تھا، اے پیغمبر خدا، اے اللہ کے آخری رسول، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ابھی آپ کی آمد میں بہت طویل زمانہ ہے، مگر میں آپ پر ابھی سے ایمان لاتا ہوں، ابھی سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اے محبوب خدا، میں آپ کی امت میں شامل ہو رہا ہوں، آپ کی بیعت کر رہا ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، اے آقا، کل قیامت کے دن میری بخشش کروا دینا، یا رسول اللہ، کل قیامت میں مجھے بھول نہ جانا، بلکہ مجھے بھی جنت تک پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی ابھی دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے، لیکن نبی کی نبوت کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ خط دے دیا بادشاہ نے، واپس چلا گیا، یہ یہیں پہ رہنے لگے، وقت گزرتا چلا گیا، نسلاً بعد نسلن یہ علماء ایک دوسرے کو اپنی اولادوں کو وصیت کے ساتھ میں خط دیتے رہے کہ یہ خط رسول خدا تک پہنچنا ہے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب میرے آقا ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے۔ سارا شہر خوشی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے، سارے مدینے کے باشندے شہر کے باہر میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں، استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مرحبا مرحبا کے ترانے گائے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی مکہ چھوڑ کے آئے، مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے لوگوں نے آقا کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا پیغمبر خدا کا۔ اللہ اللہ، ہر شخص چاہتا تھا، ہر انسان کی تمنا تھی آقا میرے گھر میں قیام کر لیں، رسول خدا میرے گھر میں قیام کر لیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، جہاں پہ یہ ٹھہر جائے گی، جس گھر میں جا کر یہ بیٹھ جائے گی، میں وہیں پہ قیام کر لوں گا۔ اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی چلی، کہاں جا کے رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ جا کے رکی۔ اور وہ کون سا مکان تھا؟ وہی 2 منزلہ مکان تھا جسے یمن کے بادشاہ نے 1000 سال پہلے بنوایا تھا سرکار کے لیے۔ مشیت رب تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اسی جگہ پر ٹھہرایا جہاں پر میرے آقا کو قیام کرنا تھا۔ 1000 سال پہلے وہ مکان رسول خدا کے لیے بنا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھ گئی، جا کے وہاں پہ ٹھہر گئی۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہیں پہ قیام کریں گے ہم۔ اور وہ جو خط اب تک چلا آ رہا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچ چکا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ ابو لیلہ کو رکھنے کے لیے دیا تھا حفاظت سے۔ جب میرے آقا تشریف لے آئے، سرکار نے قیام کیا، تو اب حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا لاؤ وہ خط لے کے آؤ، آقا کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اللہ اللہ، ابو لیلہ خط لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ کہنے لگے جی حضور۔ میرے آقا نے فرمایا لاؤ وہ خط دے دو جو خط 1000 سال پہلے میرے لیے یمن کے بادشاہ نے چھوڑا تھا۔ سبحان اللہ، خط میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کو پڑھا، خط میں وہی لکھا تھا اے اللہ کے رسول مجھے بھول نہ جانا، میری بخشش کرا دینا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے خط کو پڑھا، خوش ہوئے، اور اس بادشاہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش ہے، اور میرے آقا نے دعائیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مگر 1000 سال پہلے بھی میرے مصطفیٰ کی رسالت کے چرچے ہو رہے تھے، مصطفیٰ کی نبوت کے ترانے گائے جا رہے تھے۔